سرکاری اداروں کو حکومتی ٹھیکوں میں خصوصی مراعات ختم کی جائیں۔ IMF کا 15 نکاتی ایجنڈے پر فوری عمل درآمد کا مطالبہ۔ قرض پروگرام شرط پر گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسسمنٹ رپورٹ جاری۔ پاکستان میں کرپشن تاحال ایک چیلنج قرار۔ کرپشن کی وجہ سے سرکاری اداروں کا کنٹرول کم ہونے اور ٹیکس آمدن متاثر ہونے کی نشاندہی۔ ضرورت سے زیادہ ریگولیشن اور رکاوٹیں دور کرنے کی سفارش۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں سیکورٹی فورسز کی بڑی کامیابی۔ 2 کارروائیوں میں بھارتی حمایت یافتہ 23 خوارج جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق ایک کارروائی میں 12 اور دوسری کارروائی میں 11 خوارج ہلاک ہوئے۔ علاقے کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کے لیے آپریشن جاری۔ بیرونی پش پناہی میں سرگرم دہشت گردی کا مکمل خاتمہ قومی اتفاق رائے سے کیا جا رہا ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائی پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پوری قوم دہشت گردی کے خلاف افواج کے شانہ بشانہ ہے۔ عزم استحکام کے تحت بڑی کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں۔ ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ سرائے نورنگ میں CTD بندوں اور لکی مروت پولیس کی کارروائی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 انتہائی مطلوب دہشت گرد ہلاک۔ CTD کے مطابق ہلاک دہشت گردوں کی شناخت محمد سہیل اور عظمت اللہ فورسز پر حملوں اور ٹارگٹ کلنگ سمیت دیگر سنگین مقدمات میں مطلوب تھے۔ کارروائی کے دوران بڑی تعداد میں اسلحہ بھی برآمد۔ The TTP, with its approximately 6,000 fighters, is another serious threat emanating from the region, receiving both logistical and substantial support from the de facto authorities. The TTP has conducted numerous high-profile attacks in Pakistan from Afghan soil, some of which incurred mass casualties. ڈنمارک نے کل عدم TTP کو سنگین خطرہ قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ میں ڈینش سفیر نے خطاب میں کہا کہ TTP نے افغان سرزمین سے پاکستان میں متعدد ہائی پروفائل حملے کیے جن میں بھاری جانی نقصان ہوا۔ TTP کے تقریباً 6000 کارندوں سے پورے خطے کو سنگین خطرات لاحق ہیں جنہیں افغانستان میں لاجسٹک اور دیگر معاونت بھی مل رہی ہے۔ I've settled 8 raging conflicts, 8 wars. India, Pakistan, they were going to go at it, nuclear weapons. I said, that's okay, you can go at it, but I'm putting a 350% tariff on each country. No more trade with the United States. I'm not going to have you guys shooting nuclear weapons at each other, killing millions of people, and having the nuclear dust floating over Los Angeles. I'm not going to do it. بھارتی وزیر اعظم نے فون کر کے کہا کہ وہ جنگ میں نہیں جا رہے۔ لاکھوں جانیں بچانے پر شہباز شریف نے کال کر کے شکریہ ادا کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سعودی بزنس فورم سے خطاب۔ کہا پاکستان اور بھارت ایٹمی تصادم کے قریب تھے، میں نے 350% ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی دے کر جنگ رکوا دی۔ نہیں چاہتا لاکھوں لوگ مر جائیں اور نیوکلیئر ڈسٹ لاس اینجلس کے اوپر اڑ رہی ہو۔ پاکستان نے بھارت کے لیے فضائی حدود کی بندش میں 23 دسمبر تک توسیع کر دی۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے نیا نوٹس جاری کر دیا۔ پاکستان کی فضائی حدود کی بندش سے ایئر انڈیا کو 4000 کروڑ روپے سے زائد کا نقصان۔ بھارتی ایئر لائن طویل رستے اختیار کرنے پر مجبور۔ بھاری مالی نقصان سے پریشان ایئر انڈیا نے حکومت سے سبسڈی اور متبادل فضائی رستوں کے لیے رجوع کر لیا۔ روس کی پاکستان بھارت اور پاکستان افغانستان تنازعات میں ثالثی کی پیشکش۔ پاکستان میں روس کے سفیر البرٹ خوریف کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ کہا جنوبی ایشیائی ممالک کے درمیان کشیدگی اکثر بیرونی قوتوں کی وجہ سے بھڑکتی ہے۔ روس علاقائی امن اور دہشت گردی کے خلاف اقدامات کی حمایت کرتا ہے۔ روس پاکستان کو اہم علاقائی شراکت دار کے طور پر دیکھتا ہے۔
نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی یورپین یونین کی کونسل کے صدر انتونیو کوسٹا سے ملاقات، مختلف شعبوں میں شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ قطری وزیر اعظم و وزیر خارجہ سے بھی غیر رسمی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، علاقائی تعاون اور مشترکہ ترجیحات پر بھی گفتگو۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان، کاروبار کے دوران 1000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 1,63,000 کی سطح عبور کر گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی سرکاری ملازمین کو دھمکی آمیز بیان پر نوٹس، قانون کارروائی کے لیے الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ ترجمان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی وضاحتیں، کہا بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا، وزیر اعلیٰ نے دھمکی نہیں دی بلکہ قانون کے نفاذ کی بات کی تھی۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے 13 حلقوں میں 23 نومبر کو ضمنی انتخابات ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق انتخابی مہم 21 اور 22 نومبر کی درمیانی شب ختم ہو جائے گی۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں دھند کے ڈیرے، حد نگاہ صفر ہو جانے پر پشاور ٹول پلازا سے چھچ انٹرچینج تک موٹر وے بند رہی۔ پنجاب میں فضائی آلودگی برقرار، آلودہ ترین شہروں میں نئی دہلی کے بعد لاہور کا آج بھی دوسرا نمبر۔ کچھ دیر پہلے تک AIQ 377 ریکارڈ۔ خانوال میں ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، حادثے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ذیشان اور منظر عباس کے ناموں سے شناخت، حادثے کا ذمہ دار ڈمپر ڈرائیور موقع سے فرار۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر نے مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز رویہ مکروہ اقدام قرار دے دیا۔ ہاؤس آف کامنز میں بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اسلام فوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ مساجد اور مسلم اسکولوں کی حفاظت کے لیے فنڈنگ میں اضافے کا اعلان۔ پاکستان کے مایہ ناز جیولن تھروئر ایتھلیٹ ارشد ندیم کے لیے ایک اور اعزاز، اسلامک سولیڈیرٹی گیمز میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ ارشد ندیم نے 83.5 میٹر کی بہترین تھرو کی۔ پاکستان کے ہی یاسر سلطان نے سلور میڈل اپنے نام کیا۔ تین ملکی T20 سیریز کے دوسرے میچ میں آج زمبابوے اور سری لنکا آمنے سامنے ہوں گے۔ زمبابوے سری لنکا کی کرکٹ ٹیموں کا راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ٹریننگ سیشن، دونوں ٹیموں نے کوچز کی نگرانی میں نیٹ سیشن میں حصہ لیا۔ پہلے میچ میں پاکستان نے سیریز کا فاتحانہ آغاز کرتے ہوئے زمبابوے کو 5 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ اور فیض کا محبت انقلاب، انسانی حقوق کا پیغام آج بھی عام۔ اردو کے عہد ساز شاعر فیض احمد فیض کی 41ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔